لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نیک اور صالحہ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، حفاظت کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ ذکر کر کے فرما دیا نیک اور صالحہ لوگوں کی صحبت کی فائدے سے خالی نہیں ہے، کہ نیک اور صالحہ لوگوں کی صحبت بھی انسان کو اعزاز اور عظمت اور فضیلت پہ لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وہ اصحاب کہف جو اللہ والے لوگ تھے جن کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا، ان میں سے بات آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، غار میں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اس کے بعد میں نے ان کو کیسے محفوظ کیا ہے ہر قسم کے نقصان سے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا صرف ان کو محفوظ نہیں کیا ہے بلکہ ان کے کتے کو بھی میں نے عظمت اور حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، صحبت کی وجہ سے۔ نفسی ترجمہ سماعت فرمایا وَتَحْسَبُوا، اور آپ خیال کریں گے، ہم ان اصحاب کہف کو ایقاظاً جاگے ہوئے، وَهُمْ حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے، نیند موت کی نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن ظاہری شکل میں نے ایسے بنائی جیسے جاگ رہے ہیں تاکہ دوسرا وہاں قریب تک نہ آ سکے۔ تو اس میں اتنا عرصہ ان پر نیند تاری کی ہے، لیکن جسم مٹی کھا جائے تو فرمایا وَنُقَلِّبُ، اور ہم پلٹاتے رہتے تھے ہم ان اصحاب کہف کو ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب۔ صرف ان کو حفاظت ایسی نہیں کی، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے بازو، بالوسیط چوکھٹی پر۔ لو اگر اطلاع آپ مطلع جھانک کر دیکھیں، علیہم ان کے اوپر، اگر آپ ان کے اوپر جھانکیں بھی، مطلع ہونے کی بھی کوشش کریں، لولیت، البتہ پھر جائیں گے آپ، منہ ان لوگوں سے، فرارن بھاگتے ہوئے، واپس پھر جائیں گے باقی۔ والا ملئتا، اور البتہ تو بھر جائے گا، منہم ان لوگوں کے دیکھنے ہی سے، رعبا دشت اور رعب میں بھر جائے گا۔ آیت کریمہ میں دو باتیں، ایک آیت کریمہ میں باتیں دو ہیں اس میں۔ اصحاب کہف کی کچھ مختصر سے حالات آپ نے اس سے پہلے کی آیات میں سنے تھے کہ کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں اور بت پرستی کے مقابلے میں انہوں نے حق پرستی اپنائی تھی، حق سے ڈٹ گئے تھے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے سجدہ اس کو ہوگا، جس رب نے کھلاتا پلاتا ہے عبادت اور اطاعت اس کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں چلتی ہے۔ اس پہ ڈٹے
اور استقامت کے ساتھ رہے، بادشاہ کے سامنے زبردست تقریر کی ہے، وہاں سے پھر موقع پاتے ہی راستہ فرار کا اختیار کر لی ایمان بچانے کی خاطر، پھر اللہ کے آگے عاجز بن کر دعائیں کی ہے، اللہ نے غار تک پہنچایا۔ غار بھی کیسا تھا وہ اس کی کیفیت بھی آپ نے ذکر کی کہ ایسے غار میں اللہ نے ان کا کام آسان کر دیا، پیچھے سے کھلا غار، آگے دروازہ بھی اس سے کی بنسبت ذرا تنگ، اور وہاں اللہ نے پہنچایا۔ نہ دھوپ کی پریشانی ہو رہی ہے، نہ ہوا کے بند ہونے کی بات کی، ہوا بھی آ جا رہی ہے کھلی جگہ، دھوپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ ان کو نقصان ہو جائے۔ آج اللہ نے ایک اور بات کا ذکر کر کے فرمایا، تیسری بات اس کے ساتھ فرمائی کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ میں نے ان کے اوپر نیند تو طاری کی تھی موت والی، غار کے اندر دھوپ سے بھی ان کو بچا لیا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ کھلی کشادہ جگہ کی طرف سے واضح ان پر آب و ہوا بھی اچھی، ہوا بھی اچھی آ رہی ہے، آگ نہیں ہوا۔ تیسری بات فرمایا وہ لیٹے ہوئے اندر تھے، میں نے ان پر نیند طاری کی تھی، موت طاری کی، پریشانی نہ ہو جاؤ کہ کیا ہونے والا ہے، بادشاہ کیا کرے گا، چھوڑو اس پریشانی سے نکل جائے۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند موت والی سلا دیا، لیکن ایسی حالت میں سلائے ہوئے تھے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، کہ بظاہر وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے کہ بندہ ان کے اوپر اگر وہاں پہنچ بھی جائے تو دیکھتے ہی یہ خیال کرے گا یہ بندے ٹھیک ٹھاک زندہ انسان سوئے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہونا اور بات، وہ سونے کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں آنکھیں، سانس نہیں چل رہی ہے، سانس ختم، اعصاب کا بڑھنا، بالوں کا بڑھنا، نظام کا چلنا، یہ معطل، ختم، یہ سارا جو زندہ انسان کی کیفیت کی ساری میں نے ختم کر دیا۔ وہم رقود، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے اگلا بندہ دیکھے گا جا کر وہ ایسے برابر لیٹے ہوئے تھے جیسے عام آدمی لیٹ جاتا ہے، اور لیٹنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں، اگر کہ ایک بات ان کی آنکھیں کھلی تھی، موت عام آدمی سویا ہوتا ہے، سارا نظام موت والے کا معطل، لیکن آنکھ کھلی، جیسے ہی اگلا کہہ دے گا یہ جاگے۔ انسان بھی ان کے قریب نہیں بھٹک سکتا ہے، اللہ نے اس حالت میں ان کو کیوں رکھا؟ آنکھ کھلی، سیدھی کیفیت کے ساتھ رکھا ہوا، بظاہر اللہ نے موت دے دی تاکہ اگر کوئی بلا واسطہ، اگر کوئی آدمی بھول کر غار کی طرف آ بھی جائے تو ان کے پاس جو پونجی ہے، ان کا ساز و سامان ہے، جو باغے تھے تھوڑا سا سامان لے کر آئے تھے، پونجی لے کر آئے تھے، اللہ نے فرمایا اس حال میں کھلی آنکھوں کے ساتھ رکھا کہ میں اللہ والوں کے مال کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، کہ کوئی آدمی آ کر چوری نہ کر کے چلا جائے، چلو جی مردہ پڑے ہوئے جیب تلاش کرو اور جاؤ، جیسے آج کل کے دھندے میں ہوتا رہتا ہے، مرنے والے کے مرنے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پہلے اس کی جیب کو تلاش کر لیتے ہیں، جو کچھ ہوا لے کر، تو پیسے ہو جائے کوئی آئے اور کہو جی مردہ بندے پڑے ہوئے ہیں، جیب تلاش کرو، سامان اٹھاؤ چلو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں حفاظت پہ جب آتا ہوں، میرے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے بازی لگائی، میں نے ان کے مال و متاع کی بھی حفاظت کی۔ ایسے کھلی آنکھوں کے ساتھ لٹا کے کوئی بندہ وہاں نہیں آ رہا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، کہ تم دیکھو گے جاگ رہے، جیسے جاگتے ہوئے آدمی کی آنکھ کی، اور پورے طور پر لیٹا ہوا آرام، جیسے جاگا ہوا زندہ آدمی کی، لیکن وہم رقود تھے، وہ موت کی نیند سوئی ہے، میں نے حفاظت کی ان کے مال کی، ان کے متاع کی، ایسے لٹا دیا۔ لیکن اب اسی لیٹنے کے ساتھ اگر کہ ہوا ان کے اوپر آ رہی ہے، دودھ سے بچ گئے، کیفیت مال و متاع بچانے کے لیے اللہ نے ایسی، لیکن زمین ہے، زمین پر کوئی چیز پڑی رہے چند دنوں کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، زمین کھاتی ہے نیچے سے، اب پڑے پڑے تو بندے کو زمین کھائی، کوئی چیز اس کو کھا جاتی، لوہا پڑا ہو وہ بھی جنگالی ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد میں کھایا ہی نہیں جاتا، یہ تو انسان ہے، مٹی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی اس حفاظت کا کہ ان کے جسموں کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، جسموں کو محفوظ اور سلامت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی قدرتی ایک نظام قائم کیا ہے۔ صبح جیسے ہوتی وہ ان کی کروٹ بدل جاتی، صبح دائیں کروٹ پہ، شام کو اللہ رب العالمین کو بائیں کروٹ پہ کر دیتے،
تو دائیں کروٹ پہ دن پر پڑے رہے، شام ہو تو وہ اس کو مٹی خراب کرے، اللہ دوسری کروٹ پہ کر لیتے، اس کو تازہ ہوا لگنے لگ جاتی۔ یہ جسم اپنی جگہ بحال، کپڑے اپنی جگہ بحال، نہ کپڑوں کو کچھ نقصان ہو رہا ہے نہ ان کی جسم کو نقصان ہو رہا ہے، صبح شام پلٹایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے دیکھو جب اللہ والے دین کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی ہے، میں ان کی حفاظت کیسے کر رہا ہوں، وَنُقَلِّبُهُ، اور ہم ان کو پلٹاتے رہتے تھے، ذات الجمین ذات الشمال، دائیں کروٹ پر بائیں کروٹ پر۔ یہ اللہ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ تاکہ مٹی ان کے جسموں کو کھائی بھی نہیں، گویا کپڑے کی حفاظت، جسم کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور دھوپ سے ان کی حفاظت، دھوپ بھی نقصان نہ دے، ہوا تازہ ان کے اوپر چلاتی ہے کھلے منہ کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کام کرنے پہ آتا ہوں اللہ والوں کے تو ایسے کر لیتا ہوں، اور جیسے جیسے ان کی کروٹ بدلتی تھی اللہ کتے کی بھی کروٹ بدلا دیتے تھے، اس کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور 309 سال کا زمانہ گزر گیا کہ نہ ان کا جسم خراب ہو رہا ہے نہ ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ حفاظت کی آیت ایسے انتظام کر لیتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اسی زمین میں فرمایا یہ تو اللہ والوں کی، میں نے جو دین کے لیے دین کی محبت میں قربانی دیتا ہے میں ان کی حفاظت کرتا ہوں تو ایسے کر لیتا ہوں۔ اب آئے بادشاہ آ کر ان کو پکڑے نہ، کوئی آدمی نہیں آتا ہے، بلکہ عام بندے سو ہوئے، کوئی گزر کے اعتبار سے چروا آتا بھی کہتے بندے سو ہوئے، کوئی پتہ نہیں مسافر آ کر لیٹ گئے، ٹھیک ہے بار بار سے نکل جاتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ اور عجیب اللہ نے یہ کرنا کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کو ایسے رکھا، کتا بھی جو کھلی آنکھوں کے ساتھ تھا۔ آگے آ رہا ہے اسی جملے میں کہ اگر لو اطلاعات علیہم، آپ فرض محل اس ان کے اوپر جھانک کر دیکھ بھی لیں کہ چلو جھانک کر دیکھتے کیسے لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کیفیت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ساتھ ساتھ ایک اپنی قدرتی اثر بھی رکھ دیا تھا۔ اس قدرتی اثر کی وجہ سے لو اطلاعات علیہم، اگر آپ ان پر مطلع بھی ہو جاتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے دشت کے مارے۔ میں نے دشت کی رکھی تھی، کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کا سونا، جیسے جگہ ہوا آدمی دیکھا ہے، سات بندے ایک طرف وار کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جاتے ہوئے آدمی گھبرا جاتا ہے۔ ویسے بھی آدمی ایسی اجنبیت والی جگہ میں چلا جائے تو پھر اچانک اور آگے بندے ایسے یکدم دیکھنے لگ جائے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے ویسے اپنی ذیلی اثر اور قدرتی وہاں دشت والی رکھی تھی، ہر بندہ آتا غار کی اوپر جیسا بندے بیٹھے فٹ فٹ بھاگ جاتا، اور یہ بھی سمجھا جالی ہوئی ہے، اور دشت بھی آ جاتی تھی، کوئی بندہ نہ ان کا کسی قسم کی چوری کر سکا، نہ کچھ کر سکا، نہ کچھ۔ حفاظت اللہ نے ویسے کر 309 سال تک یہ حفاظت کی۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ وہاں جان کر دیکھ بھی لے ولا ملے تمہیں رعبا، کہ اس کے دل کے اندر رعب پڑ جائے گا اور بھاگتا ہوا چلا جائے گا، ادھر نہیں آئے گا واپس۔ ایسا میں نے اثر قائم کیا وہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ امیر معاویہ روم کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، روم میں جہاد ہو رہا ہے، تو روم کی جہاد کے اندر ہم گزرتے گزرتے گئے اس غار والوں کی قریب، علاقہ ہم نے فتح کر لیا۔ وہاں کے لوگوں نے جس وقت ہمارے طور طریقے کو، دین کو دیکھا، ہماری دعوت کو دیکھا، مال کو دیکھا، وہاں لوگوں نے کہا ہے کہ تم اللہ والے ہو، عیسائی سے وہ لوگ سارے،